الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا ناظرین اکرام، الحمدللہ بخوبی آپ لوگ بھی جانتے ہیں ماہ رمضان مبارک جاری و ساری ہے، تو تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے، اور تیسرے عشرے میں مسلمان اعتکاف کیا کرتے ہیں، اور اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں۔ آج اعتکاف کے متعلق میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ سے سماعت فرمانی ہے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے، اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ایک جگہ پر جمے رہنا، یعنی کہ ایک جگہ پر ٹھہر جانا۔ اب اس کے بعد اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف واجب ہے، دوسرے نمبر پر اعتکاف سنت ہے، اور تیسرے پر اعتکاف نفلی اعتکاف۔ یہ 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی۔ اب اعتکاف واجب کون سا اعتکاف ہے؟ وہ اعتکاف کہ کسی نے نظر مان لی کہ بھائی میں فلاں دن کا اعتکاف کروں گا یا اتنے دن اعتکاف کروں گا، اب اس پر واجب ہو گیا ہے کہ وہ اتنے دن یا اس دن جس کا اس نے بولا ہے وہ کیا کرے، اعتکاف کرے۔ یہ واجب ہے، یہ اس کی ذمہ واجب بن گیا۔ اب اس نے واجب کو پورا کرنا ہے۔ میں صرف دل میں ارادہ کیا تو اس سے اعتکاف واجب نہیں ہوگا، زبان سے کلمات کہہ دیا اب واجب ہو گیا۔ تو اعتکاف واجب، یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے، یہ جو کہ اس نے زبان سے کلمات کہہ دیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ دوسرا اعتکاف اعتکاف سنت ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ تو اعتکاف سنت جس طرح ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، خوش قسمت لوگ کرتے ہیں، تو یہ اعتکاف اعتکاف سنت کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ اعتکاف نفل ہے، نفلی اعتکاف۔ جو نفلی اعتکاف ہے، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت کے علاوہ جو بھی اعتکاف کہ جہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خاص جگہ کو مقرر کرتے ہیں، یا مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، تو یہ اعتکاف نفل کہلاتے ہیں، نفلی اعتکاف۔ جتنا ٹائم آپ مسجد میں موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی اعتکاف میں آپ۔ تو جان لیں اعتکاف واجب کے لیے بھی روزہ جو ہے یہ شرط ہے، ضروری ہے، اور اعتکاف سنت کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ہے اعتکاف نفل، اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کا ذکر کیا، خاص جگہ کو مقرر کر کے مسجد میں موجود ہیں، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، تو یہ اعتکاف نفل ہے، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور ناظرین کرام، اور آج کا جو موضوع خاص ہے وہ اعتکاف سنت کے حوالے سے، اس متعلق کچھ ضروری باتیں آپ نے سماعت فرمانی ہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ اعتکاف سنت وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اس کا اہتمام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اعتکاف سنت کو کیا ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے رمضان مبارک میں ہم کرتے ہیں، یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اب یہ اعتکاف جو سنت ہے، اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنے ٹائم کا کرنا ہے۔ اعتکاف سنت جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے 20 رمضان المبارک کو، 21ویں رات کا جب آغاز ہو، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس جگہ پہ، مرد ہیں مساجد میں چلے جاتے ہیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ اور جو عورتیں ہیں وہ گھر کی اس پاک جگہ جہاں پہ وہ نماز کا اہتمام کرتی ہیں، صاف پاک جگہ ہے، اس کو خاص متعین کیا، خاص کیا، اب اس جگہ پہ بیٹھیں گی۔ تو یہ 20 رمضان مبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے 21ویں رات کا جو سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت سے شروع کر کے اگر 29 روزے ہیں تو 29 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ 30 روزے ہیں تو 30 تاریخ کو، 30 رمضان مبارک کو سورج غروب ہونے کے بعد ان کے اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف اعتکاف سنت کہلاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف نہ کر سکا
کسی عذر کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کے بعد شوال مکرم کے آخری عشرہ کے اعتکاف فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر کی وجہ سے ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال ماہ رمضان مبارک میں 2 عشروں کا اعتکاف کیا، یعنی کہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ اعتکاف بہت زیادہ فضائل رکھتا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمانی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی رمضان مبارک آتا اعتکاف کی نیت کرتے، اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں؟ فضیلت اعتکاف سب سے پہلے جان لیں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ حائل فرما دیتا ہے، 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے۔ اب ایک خندق جو ہے اس کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ جتنی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کی مسافت ہے، اس سے بھی زیادہ مسافت اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان حائل فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری خندق، پھر اسی طرح تیسری خندق، تو اتنا دور اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اعتکاف کرنے والا ہے، معتکف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر روز کے بدلے میں ایک حج کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے، امام بیکی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والی کے لیے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اب جو اعتکاف کرنے والا ہے، بستی میں یا اس کے تعلق داروں میں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو گیا، لوگوں نے اس کی جا کی عیادت کی، بیمار پرسی کی، اب وہ اعتکاف کی وجہ سے نہ جا سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عیادت کا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ جنازوں میں شریک نہ ہو سکا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جتنے اعمال جو باقی لوگ کریں گے وہ اعتکاف کی وجہ سے نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب اتنا ہی عطا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد اعتکاف والوں کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد میں نہ کھائیں، مسجد میں پیئیں نہ، مسجد میں سوئیں نہ؟ تو یہ بات غور سے سماعت فرمائیں کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے، اعتکاف کی نیت اس نے کر لی، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف کی نیت سے ہے اللہ کی رضا کے لیے، اب وہ مسجد میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے۔ بغیر اعتکاف کی نیت کے، بغیر اعتکاف کے آپ مسجد میں نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں اور نہ ہی سو سکتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور بالخصوص کسی نے مطلقاً خاص اس بات کا ارادہ کیا کہ بھائی میں نے کھانے کے لیے، کہ مسجد میں کھانے کو جائز کرنے کے لیے میں یہ نیت کر رہا ہوں، تو اس طرح جائز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اب اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے۔ ان تمام باتوں کا ہر ایک نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ اعتکاف بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تمام احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے، یہ زندگی کا آخری ماہ مقدس کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو یاد کریں، ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کریں کہ کیا زندگی میں کیا پتہ ہے ہمیں پھر یہ ماہ مقدس نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اعتکاف کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ زندگی ایک مرتبہ آتی ہے، تو کم از کم ہم اتنا کر جائیں کہ زندگی کو فضول کاموں میں خرچ نہ کیا ہوا ہم نے۔ تو یہ خاص لمحات ہوتے ہیں، خاص مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا عشرہ اس میں ہے، بخشش کا عشرہ اس میں ہے، اور نجات والا جہنم سے آزادی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی فرماتے، وہ یہی مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان لمحات کو، زندگی کو غنیمت جان کر اعتکاف کریں۔ تو مرد احباب کے لیے مسجد میں ضروری ہے وہ اعتکاف کریں، اور عورتوں کے لیے گھروں میں وہ پاک جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو اس جگہ پہ خاص رہنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ماہ رمضان مبارک کو گزارنے کی اور خصوصاً اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔